مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب کیا فرمایا؟ نفسی الی ما درنی داعی تکثر اسقامی و اوجاعی فکیف احیا لی من عدوی اذا کان عدوی بین اضلاعی. فرماتے ہیں نفسی الی ما درنی داعی، یہ نفس رہتا میرے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے میرے ساتھ، میرا حصہ ہے، مگر میرا ہو کر بھی ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس سے مجھے دکھ پہنچے، جس سے مجھے ضرر پہنچے، جس سے مجھے نقصان پہنچے. نفسی، اے میرے نفس، رہتا تو میرے ساتھ ہے، کھلاتا میں ہوں تجھے، پلاتا میں ہوں تجھے، پالتا میں ہوں تجھے، قائم تو میری وجہ سے ہے. جب تک میں ہوں تب تک تو رہے گا، سارا میرے ساتھ، مگر عمل تیرا یہ ہے اِلَىٰ دَرَّنِ دَاعِی، جو شے مجھے نقصان پہنچاتی ہے ہمیشہ اسی کی طرف مجھے لے کر جاتا ہے. تجھ جیسا کوئی نمک حرام ہوگا، تجھ جیسا کوئی احسان فراموش ہوگا کہ رہے میرے ساتھ، قائم میرے ساتھ رہے، سارا کچھ میرے ساتھ کرے، لیکن کرے وہ جو مجھے نقصان پہنچائے. کہتے ہیں تکثر اسقامی و اوجاعی، یہ نفس ہے جس کی وجہ سے میری بیماریاں بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے میرے درد بڑھ گئے ہیں. میری ساری بیماریاں، میرے سارے درد، میری ساری پریشانیوں کی جڑ میرا نفس ہے. تو کسی نے کہا کہ اس سے جان چھڑا لو، اس سے جان چھڑا لو. وہ جو تیرے ساتھ رہتا ہے، پالتا تو تو ہے اسے، کھلاتا تو ہے اسے، پلاتا تو ہے اسے، قائم تیرے ساتھ ہے. جب تجھے پتا ہے کہ تیرا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ تیرے لیے بیماریوں کا مرکز بن گیا ہے، تیرے لیے ہلاکتوں کا مرکز بن گیا ہے، جان چھڑا لے اس سے. تو فرماتے فَكَيْفَ أَحْيَا لِي عَدُوِّي، اس دشمن سے بندہ کیسے جان چھڑائے؟ بار کا دشمن ہو، ملک کا دشمن ہو، وہ ملک بندہ چھوڑ دے. شہر میں دشمن آ جائے، شہر بندہ چھوڑ دے. محلے میں دشمن آ جائے، محلہ بندہ چھوڑ دے. گلی میں دشمن آ جائے، گلی میں نکلنا چھوڑ دے. گھر کے دروازے تک دشمن آ جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے. فَكَيْفَ أَحْيَا لِي مِنْ عَدُوِّي، مگر اس دشمن سے بندہ کیسے لڑے؟ اِذَا كَانَ عَدُوِّي بَيْنَ أَضْلَاعِي، یہ دشمن ویسا دشمن ہے، یہ وہ دشمن ہے جو میری پسلیوں کے درمیان میرے ساتھ رہتا ہے. بَيْنَ أَضْلَاعِي، میری پسلیوں کے درمیان میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. ارے شیطان میرا پیچھے چھوڑ سکتا ہے، شیطان کو میں لاحول کہہ کر بھگا سکتا ہوں، رمضان میں اس سے نجات پا سکتا ہوں، مگر یہ ایک دشمن ایسا ہے، یہ نفس ایسا دشمن ہے. اگر میں حرم میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہے، اگر میں مسجد میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ ہے، بازار میں خرید و فروخت ہو تو یہ میرے ساتھ ہے، رات کو ذکر و فکر کی مجلس ہو یہ میرے ساتھ ہے، دنیا کی باتیں ہو یہ میرے ساتھ ہے، تلاوت کلام ہو یہ میرے ساتھ ہے، غفلت کی نیند ہو یہ میرے ساتھ ہے، راتوں کی سجدہ ریزی ہو یہ میرے ساتھ ہے.
ہر گھڑی میرے ساتھ رہتا ہے، اور کہتے ہیں بدنصیبی میری یہ ہے، بدبختی میری یہ ہے کہ ایک ہے اندر کا دشمن، ایک ہے باہر کا دشمن، میرے دونوں دشمن مل گئے ہیں، دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ باہر والا مجھے باہر سے مارتا ہے، اندر والا اندر سے مارتا ہے۔ باہر والے سے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن اندر والا ساتھ ہو گیا، اس سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں، اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ دو دشمن ہیں بندے کے، نفس و شیطان۔ ہزاروں بیماریاں گن لیں، کتاب الاداب سے، باب الاخلاقیات سے، تمام بیماریوں کی جب روٹ کو تلاش کریں گے تو دو ہیں۔ کون کون سے؟ ایک شیطان اور ایک نفس۔ ساری خرابیاں ان کی وجہ سے، اور ان سے اب آپ کہیں گے کہ پھر جب یہ ہیں کہ دنیا میں رہ کر بندے کو آخرت بلا دیتے ہیں، خدا کا بندہ ہونے کے باوجود خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، ایسے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ کا چھٹکارے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بندہ تقوی کا لباس پہن لے۔ بندہ کیا کرے؟ تقوی کا، قرآن نے جو فرمایا، یہ تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جسے نصیب ہو جائے تو دشمن اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کئی بیماریوں کا علاج قرار دیا۔ مثلا عبادت ہے نا، عبادت ہم کہتے ہیں توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ عبادت کی توفیق اللہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو توفیق عبادت کے لیے تقوی کا لباس پہنو۔ ان اللہ مع المتقین، سورہ توبہ آیت نمبر 36، کہا کہ تقوی کا لباس پہنو، اللہ کی معیت تمہیں ہو جائے گی۔ جسے معیت خدا نصیب ہو جائے اسے تقوی کی عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ جسے معیت الہ نصیب ہو جائے اسے اطاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور اگلا مرحلہ ہے، بعض اوقات بندے کو عبادت کی توفیق ملی، چل پڑا عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، خیال آ گیا، اپنے آپ پر جبر کیا کہ تو خدا کا بندہ ہے، تجھے نماز پڑھنی چاہیے، بازار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ گیا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، مسجد تک آ گیا ہے، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے نفس بشر ہے، بشری تقاضے ہیں، ہو سکتا ہے نماز کے قرینے پورے نہ بجا لا سکے، نماز کے آداب بجا نہ لا سکے، وہ تقاضے پورے نہ کر سکے، نماز میں کمی کو تاہی رہ جائے، کہ مولا نماز تک لانے کے لیے تو تقوی کا لباس پہنا، لیکن اگر کوئی کمی کجی ہو جائے اس کا کیا علاج ہے؟ کہا جیسے نماز تک آنے کی توفیق کا راستہ تقوی سے نکلتا ہے، نماز کو، عبادت کو، ریاضت کو کمزوریوں سے بچانا اور اس کی اصلاح کرنے کا راستہ بھی تقوی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں بیان فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم تقوی کا لباس پہنو، تقوی کے راستے پر چلو، اس راستے کے مسافر کو بننے والوں، جب اس راستے کے مسافر بنو گے توفیق بھی خدا دیتا ہے، اور اگر کہیں بشری تقاضوں کے تحت کمی کجی ہو جائے ان کمی کجی کو یصلح لکم اعمالکم پورا کرنے والا بھی خدا ہے۔ ایک اور مرحلہ ہے، عبادت کی طرف آ بھی گئے، ادا کر بھی لیا، لیکن ابھی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی، قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک بندہ بے نماز ہے، بے روزہ ہے، عبادت کی طرف نہیں آتا، آنا پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد اسے ادا کرنا دوسرا مرحلہ تھا، آ بھی گیا، ادا بھی کر لیا، ابھی تک اسے گارنٹی نہیں ہے کہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کہا ایک راستہ ایسا ہے جو تمہیں قبولیت کی گارنٹی دیتا ہے، جیسے آنے کی توفیق ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بیان کی ہے، اصلاح کی بات ہم نے سورہ احزاب آیت نمبر 31 میں کی ہے۔ آؤ تمہیں خوشخبری سنائے، انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں خدا وعدہ کر رہا ہے کہ تم تقوی کا لباس پہن کر میری بندگی کرو گے، ہم تم سے اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کا ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر تمہیں ضمانت دی جاتی ہے، جہاں پر تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ آؤ
توفیق بھی تمہیں ملے، ادا بھی کر لو اور اس ادا کے بارے میں شک بھی نہ کرو۔ اگر تقوی کا لباس تم نے پہنا ہے جو تمہیں توفیق دینے والا ہے، جو تمہارے اعمال کی اصلاح کرنے والا ہے، تم اسی لباس کو پہنے رکھو، وہی رب کائنات اسے قبول بھی کرنے والا ہے۔ اور یہاں ایک بات کہتا ہوں آگے بڑھوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تقوی جو مولوی صاحبان کہتے ہیں یا جو پیر صاحبان کہتے ہیں یا جو مشائخ کہتے ہیں یہ سارا کوئی آخرت کا چکر ہے، آخرت سے اس کا تعلق ہے، بھئی قبر کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، یار کوئی دنیا سوارندہ نسخہ بھی دسو۔ آخرت کی بات، انسان کی عادت ہے کہ اندیکھی چیز پر دیکھی چیز کو پریفر کرتا ہے، اس کی طرف زیادہ اشتیاق ہوتا ہے، اس کی طرف زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ٹریفک لائٹ پر اگر کیمرہ نہ لگا ہو تو بندے کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن اگر اوور سپیڈ کرنے پر کیمرے کے فلیش کا خطرہ ہو تو بندے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اگر سپاہی کھڑا ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، سپاہی موٹر وے پر نہ ہو تو بندے کی کیفیت ایک اور ہوتی ہے۔ آپ صبح شام موٹر وے پر سفر کرتے ہیں، میں بھی اکثر میں رہتا ہوں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے بریک لگ گئی، 1 2 3 پھر بس درجنوں گاڑیوں کو بریک لگی، بڑا پریشان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہوا؟ اور اگر آپ ذرا آگے جا کر جائیں تو اکیلے پولیس کی گاڑی موٹر وے پر پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ سارے 120 115 100 90 80 والے ایک دم 70 میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے کسی نے ان کے میٹر کی سوئی گھما کر 70 پہ لگا دیا، حالانکہ وہ پیٹرولنگ پر ہیں۔ اور وہ جب سمجھتے رہے نا کہ اب ان کی وجہ سے ٹریفک رک گئی ہے تو وہ سیانے ہیں، پھر وہ اپنی سپیڈ 60 کر لیتے ہیں کہ چلو 70 پہ نکلو، پھر آگے جا کے دوڑ لگا۔ وہ بندہ ان کے نظر آنے تک 70 پر رہتا ہے، جب وہاں سے گزرتا ہے پھر 120 پہ ایکسیلیٹر دباتا ہے۔ تو دیکھی ہوئی چیزوں میں خطرہ، دیکھی چیزوں میں ریئیکشن بندے کا اور ہے، اندیکھی چیزوں کا ریئیکشن اور ہے۔ اب کہا کہ تقویٰ کی بات ہے، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، کوئی پیر فقیر بیان کر رہا ہے، آخرت کی بات ہے، قبر کی بات ہے، بعد کی بات ہے، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ کہا یہ قبر کی بات نہیں ہے، تقویٰ ایک ایسا زیور ہے، تقویٰ ایک ایسا ہتھیار ہے جو فقط آخرت کو نہیں سنوارتا، تقویٰ بندے کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے۔ کہ یہ تقویٰ تمہاری آخرت کو نہیں سنوارے گا، تقویٰ تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا۔ جیسے آخرت اس سے سنورتی ہے ویسے ہی دنیا بھی اس سے سنورتی ہے۔ اور دنیا کو سنورنے میں ایک بات یاد رکھیں، پھر میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں قرآن سے، دنیا میں بندے کی زندگی کی سواری کا وشے 2 چیزوں کے لیے ہے، ایک کو کہتے ہیں جلب منفعت اور دوسرے کو کہتے ہیں دفع مضرت۔ جلب منفعت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے لیے اچھا ہے وہ مجھے مل جائے، اور دفع مضرت کا مطلب یہ ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے اس سے میں دامن چھڑا لوں۔ زندگی کی ساری کاوشوں کو اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، 2 جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مضرت، جو فائدہ دے اسے لے لو، جو نقصان پہنچائے اس سے بچو۔ انسان کی تجارت، زراعت، نوکری، ڈرائیونگ، بھاگ دوڑ، ساری چیزیں دیکھ لیں، ان 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ پیسہ فائدہ دیتی ہے، بندہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ مکان سے بندے کو آندھی طوفان بارش سے نجات ملتی ہے، پروٹیکشن ملتی ہے، مکان کے پیچھے پڑا ہے۔ اولاد سے بندے کو سکھ ملتا ہے، اولاد کا طالب ہے۔ جو فائدے والی چیزیں ہیں ان کے پیچھے بندہ دوڑ رہا ہے۔ زندگی کا سارا کاروبار، زندگی کی ساری رنگینیاں، یہ جو صبح سے شام تک شہروں میں آواز و صدائیں اٹھتی رہتی ہے، دکانیں کھلی رہتی ہیں، ایک شور سا رہتا ہے، ایک ہنگامہ سا رہتا ہے، ایک چہل پہل سی رہتی ہے، یہ ساری کی ساری 2 چیزوں کے لیے ہے۔ جلب منفعت، فائدے والی چیزوں کو سمیٹو، دفع مضرت، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچو۔ جس شے کو بندہ مفید دیکھتا ہے اسے اپنانے کے لیے لگا رہتا ہے، جسے نقصان دہ دیکھتا ہے اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ پتہ چلے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرے گا۔ گھر میں پلنے والے چوہے نقصان پہنچا رہے ہیں، اسے بچنے کی فکر کرے گا۔ محلے کا پڑوسی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے بچنے کی فکر کرے گا۔ دنیا میں انسان کی 2 چیزیں ہیں، جلب منفعت، دفع مضرت، اور زندگی کا سارا کاروبار 2 چیزوں پر ہے، اور یہ دونوں چیزیں تقویٰ سے بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں کس سے نصیب ہوتی ہیں؟
تقوی سے جلب منفعت فائدے والی چیزیں ساری مجھے مل جائے، یہ بندے کا ایک پہلو ہے، لیکن کیا چیز بندے کے لیے فائدے والی ہے یہ بندے کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ پیاسا ہے، ایک گلاس کا پانی اس کے لیے فائدے کی چیز ہے، پیاس نہیں لگی ہے، بہتا ہوا دریا بھی اس کے لیے اتنا مفید نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب سر چھپانے کو جگہ نہیں ہوتی، کہتا ہے مولا مجھے ایک چھت دے دے، تیری زندگی بھر تیرا شاکر رہوں گا۔ ایک چھت مل جاتی ہے، پھر کہتا ہے مولا ذرا اس کا برانڈا بھی ہونا چاہیے، پھر جب اسے بڑا مکان ملتا ہے کہتا ہے مولا اس میں نقش و نگار بھی ہونا چاہیے، ٹائلز بھی ہونے چاہیے، ایک کے دو ہونے چاہیے، دو کے چار ہونے چاہیے۔ بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو جلب منفعت ہے یہ کوئی سٹینڈرڈ شے نہیں ہے۔ بندہ جس مقام پر ہوتا ہے اگلے کو طلب کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ غریب ہوتا ہے، کہتا مولا مجھے کوئی 2 پاؤنڈ کہیں سے مل جائیں، بعد پھر پاؤنڈوں کی بارش ہو جاتی ہے، دولت کی ریل ہو جاتی ہے۔ وہ جو پہلے 2 پاؤنڈوں کے لیے مرتا تھا اب ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہتے غریبانوں اکٹھا کرو میں نوٹ وڈنے نے، غریبانوں اکٹھا کرو میں کیا کرنا ہے نوٹ وڈنے نے، تقسیم کرنے۔ پہلے سراپا طلب تھا، اب عطا بن گیا ہے۔ پہلے کہتا تھا 2 پاؤنڈ مل جائے رات سکھ کی نیند آ جائے، اب برسات ہو گئی ہے۔ لیکن بتاؤں آپ کو جلب منفعت میں ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں پر بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو بڑی بات ہے۔ وہ کیا؟ بھوکا روٹی مانگے گا، یہ بات یاد رکھیں، پیاسا پانی مانگے گا، بے مکان مکان مانگے گا، بیکار کار مانگے گا۔ یہ ایک سٹیج ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب بندے کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، گاڑی بھی آ گئی، مکان بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے سنا ہے لوگوں یار کوئی ایسا کام کر جاوا، لوگ یاد رکھیں۔ یہ انتہا ہے جلب منفعت کی۔ اب ہر شے آ گئی، ملینر ہو گیا، بلینر ہو گیا، دولت بھی ہے، مال بھی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے اب میں تو ہوں، میری بقا کا مسئلہ تھا، بھوک سے مر رہا تھا، روٹی کی تلاش میں تھا، پیاس سے مر رہا تھا، پانی کی تلاش میں تھا، بے گھر کی تلاش میں تھا، میرے جسم کی بقا کا مسئلہ نہیں رہا۔ اب بندہ جلب منفعت میں جب پیک پر جاتا ہے کہتا کوئی ایسا کام کروں کہ میں باقی رہ جاؤں، میرا نام رہ جائے، لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے، اور ایسا میرا نام رہ جائے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں، میں رہوں یا نہ رہوں لوگ مجھے یاد کریں۔ اب بندہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ کون سا کام ہے جو میں کروں تو مرنے کے بعد یاد رکھا جاؤں گا۔ کوئی ہسپتال بناتا ہے، کوئی ڈسپینسریاں بناتا ہے، کوئی مدرسے بناتا ہے، کوئی مسجد آباد کرتا ہے۔ جو دنیا دار ہے وہ دنیا کے کلب بناتا رہتا ہے، جس کو دین سے شغف ہے وہ دینی مراکز بناتا رہتا ہے، مگر خواہش یہ ہوتی ہے کسی طرح نام زندہ رہے، کسی طرح میں باقی رہوں، کسی طرح میرا ذکر خیر ہوتا رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے، یہ جلب منفعت کی انتہا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تمہاری جلب منفعت میں ایک گلاس پانی سے تمہاری ضرورت شروع ہوتی ہے، ایک جوڑے کپڑے سے شروع ہوتی ہے، ایک روٹی کی طلب سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے جاتے ہو بڑھتے جاتے ہو، جب ساری چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے آخر پہ آ کر کہتے ہو اب میرا نام رہنا چاہیے، اب میرا کام رہنا چاہیے۔ کہتے ہو بڑا کام کر جاؤں، بڑا کام کر جاؤں۔ بڑے کام کی پہچان کیا ہے؟ کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ نے فرمایا تقویٰ فقط آخرت کا نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی نسخہ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑا بننا چاہتے ہو تم تقویٰ کا لباس پہنو، خدا تمہیں دنیا میں بڑا بنا دے گا۔ کہ یہ جو تمہاری منفعت کی پیک ہے یہ تقویٰ تمہیں وہاں تک لے جائے گا۔ اور رہ گئی جلبے دفع مدرت، نقصان سے بچ جاؤں، نقصان سے بچنے کے لیے بیمار ہو جا دوائی کرتے ہو، کسی کا میں وہم ہو جائے کہ جادو کیا ہے ٹونے جھاڑ پھونک تک کرتے ہو، کہتے ہو فلاں۔ اللہ فرمایا جیسے جلب منفعت کے پیک میں تقویٰ تمہیں لے جاتا ہے، دفع مدرت نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانے کے لیے بھی تقویٰ تمہارے لیے کارآمد ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، دشمنوں سے تمہیں شر کا خطرہ ہے، حاسدوں سے حسد کا خطرہ ہے،
مفسدوں سے فساد کا خطرہ ہے، بدخواہوں سے بدخواہی خطرہ ہے، فتنہ پردازوں سے فتنہ پردازی کا خطرہ ہے. ان سارے خطروں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. صبح و شام ہیلے کرتے ہو، گارڈ رکھتے ہو، سیکیورٹی کرتے ہو، ہزاروں جتن کرتے ہو، مگر آؤ ہم پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں ایک گارنٹی دیتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تم تقوی کا دامن اپنا لو، تقوی کا لباس پہن لو، تقوی کو بطور ہتھیار بنا لو. لا يضركم كيدهم شيئا. دنیا کا کوئی دشمن کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا کی چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو، آؤ لا يضركم كيدهم شيئا کی گارنٹی کو را دیتا ہے. اور آپ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. ایک باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو جائے، وہ کہتا ہے مالک کو سو جا، اس لیے کہ میں پہرا دے رہا ہوں. دشمن سے گھبرایا ہوا، دشمن کے حملے سے ہمیشہ خوف و خطر کا شکار. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ باہر ایک گارڈ پہرا دے رہا ہے، 2 سپاہی پہرا دے رہے ہیں، 3 بندوقوں والے میرے دروازے کے آگے کھڑے ہیں، شدید خطرے کی رات میں بھی بستر راحت پہ سو جاتا ہے. وہ جانتا ہے دشمن آئے گا، پہلے میرا محافظ اسے روکے گا، گولیوں کے چلنے کی آوازیں آئیں گی، تبادلہ ہوگا فائرنگ کا، پھر مجھ تک کوئی پہنچے گا. ارے ایک گارڈ کے تسلی دینے پر دشمنوں سے لمبی تار کر سو جانے والے یہاں تقوی کے نتیجے میں ہر شر سے بچنے کی گارنٹی ہے تمہارا رب العالمین وحدہ لا شریک دے رہا ہے. اور تمہارے بڑے بڑے کام جن کے لیے تم مرتے ہو، ان کو کرنے کا ذمہ بھی، ان کو کرنے کا راستہ بھی تقوی کے ذریعے سے بتایا. اور آپ کو ربانی صاحب بڑے بڑے کام تو آپ نے بتا دیے. شروع بے شک روٹی سے ہوتا ہے، شروع بے شک بندے کی جو طلب ہے وہ پانی سے ہوتی ہے. جی نام بڑا رہے گا وہاں تقوی کام آئے گا. تو پھر بندہ کبھی سوچتا ہے ہلے میں تے نام والا ہے ہی کوئی نہ، میں تے ہلے روٹی دے پانی والے پاسے تو کھلوتا، ہلے میں تے مکان والے پاسے کھلوتا. اے تے انہاں دا مسئلہ ہے جنہاں نوں سارا کچھ ملیا او اتھے گئے تے پھر تقوی پہنن تے پھر نہ ہوئے انہاں دا، میں تے ہلے تھلے کھلوتا. اللہ نے فرمایا نہیں، جیسے اوپر والوں کو ملے گا نیچے والوں کو بھی ملے گا. ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ سورہ آل عمران 186 میں کیا، ان کے ساتھ وعدہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں کیا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کہ تم تقوی کو اپناؤ، اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا. تم کہتے ہو جدھر جاتا ہوں دروازہ بند، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں دروازہ بند، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں دروازہ بند، جس جگہ جاتا ہوں قسمت پھوٹ گئی ہے، نصیب سو رہے ہیں، میرا کام نہیں ہوتا. جہاں جہاں گیا جس کام میں ہاتھ ڈالا رکاوٹ آ گئی، جس بزنس میں پڑا رکاوٹ آ گئی، روزگار میں گیا روزگار میں رکاوٹ آ گئی، فیکٹری میں کام کے لیے گیا میری نحوست کی وجہ سے فیکٹری بند ہو گئی، دکان میں کام کے لیے گیا میری نحوست سے دکاندار کا بزنس سارا ڈوب گیا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو کہتا ہے ہر دروازہ بند ہے، تو تقوی کا لباس پہن، ہم تیرے بند دروازے کھول دیں گے. وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تیرے لیے نئے نئے راستے نکالیں گے، تیرے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا. رات کو تو سوئے گا، سوچے گا صبح میرا فلاں کام کیسے ہو، میرا فلاں کام کیسے ہو، میری فلاں مشکل کیسے حل ہو. یجعل لہ مخرجا. تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، خدا تیرے لیے دروازہ کھول دے گا، نئے نئے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو کہے گا مولا بھوکا ہوں، بھوک جا نہیں چھوڑتی، بچوں کی روٹی کی فکر جا نہیں چھوڑتی. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. خدا تجھے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تیرے خواب و خیال میں نہیں ہوگا، تیرے چشم تصور میں نہیں ہوگا، وہاں سے خدا تجھے روزی دے گا. تو گویا تقوی کیا کرتا ہے؟ دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، مفسدوں سے بھی بچاتا ہے، بڑا کام بھی کرتا ہے، روٹی کا چھوٹا کام بھی کرتا ہے، روزی کا کام. کہا سارے راستے تمہیں کھلے مل سکتے ہیں مگر تم اس راستے کی طرف تو آؤ. لیکن پھر سوال وہی کا وہی ہے، ساری تقریر کے بعد سوال وہی کھڑا ہے کہ تقوی کیسے اپنا. بھئی تقوی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے تو پھر وہی دو کھڑے. کون دو کھڑے ہیں؟ ایک شیطان اور ایک نفس.
تو تقریر تو ساری سنی، مزہ بھی بڑا آیا، مگر راستہ تو کوئی نہ ملا، راستہ تو پھر کوئی نہ ملا۔ پتہ چل گیا تقویٰ مسائل کا حل ہے، پتہ چل گیا تقویٰ دنیا کی مشکلات کا حل ہے، آخرت کی رکاوٹوں سے نجات ہے، اللہ کے قریب کرنے والا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے، دنیا کی عزت و وقار دینے والا ہے۔ مگر جب کبھی تقوی کی طرف قدم بڑھاتا ہوں، شیطان پہلے سے بڑھ کر حملہ کرتا ہے، نفس پہلے سے بڑھ کر حملہ کرتا ہے۔ رات کو سویا رہوں، نفس کچھ نہیں کہتا، جاگنے کا ارادہ کروں، پہلے سے زیادہ میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ حرام کی طرف پڑا رہوں، نفس کچھ نہیں کہتا، حلال کی طرف قدم بڑھاؤں، ہزاروں مسئلے، ہزاروں وسوسے، ہزاروں خطرات دل میں جنم لیتے ہیں۔ کہ بندے اگر یہ معاملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقویٰ کا لباس پہن، تقویٰ کو اپنا، اور اگر اس بات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس راستے کا مسافر بن۔ اگر تو چاہتا ہے تجھے کوئی اس راستے سے اچک لے گا، کونوا مع الصادقین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جا، وہ تیرے محافظ بن کر رہیں گے۔ اب میں بات کو آسان کر رہا ہوں، ہم نے دنیا اور آخرت کو سمجھا، پھر ہم نے کہا کہ آخرت سب سے بہتر ہے۔ جب بہتر ہے تو پھر آخرت کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ پتہ چلا دو دشمن ہے، قدم نہیں بڑھانے دیتے۔ دونوں دشمن کون ہیں؟ ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ اور پھر بندے کی بدنصیبی یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ دونوں مل جاتے ہیں، بلکہ اکثر مل جاتے ہیں، اندر اور باہر والا ایک ہو جاتا ہے، بندہ بالکل برائی کا پیکر بن جاتا ہے۔ لیکن بندے کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ کہ نجات کا راستہ تقویٰ ہے۔ مشکلیں تقویٰ سے حل ہوتی ہیں، نجات تقویٰ سے ملتی ہے، فلاح تقویٰ سے ملتی ہے۔ تقویٰ کا سفر کیسے کیا جائے؟ اس راستے کا مسافر بننے کے لیے رکاوٹیں زیادہ ہے، کہ رکاوٹیں زیادہ ہے۔ آؤ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو خدا کے مقرب ہیں، ان کی سنگت میں چلو گے، تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا۔ تقویٰ تمہیں دنیا اور آخرت کا نور عطا کرے گا۔ کہ وہ بھی تو پکڑے جا سکتے ہیں، کہ حملے ان پر بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں ان کے لیے بھی ہے، شیطان ان پر بھی حملے کرتا ہے، نفس ان پر بھی حملے کرتا ہے۔ بولا پھر وہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ وہ کیسے بچ جاتے ہیں؟ فرمایا خبر نہیں تجھے؟ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ہم نے انہیں خوشخبری سنا دی ہے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، جو میرا ولی ہو جائے، جو میرا دوست ہو جائے، جو میرا سخی ہو جائے، جو میرے قریب ہو جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غمگین ہوتا۔ کہ یہ ولی وہ نہیں ہے جو اپنے لیے اتنے پریشان ہو، محنت کرتے ہیں۔ خدا ایمان تو خوف اور رجا کا نام نا، اللہ کے عذاب سے محفوظ اور بالکل بے خوف ہونا یہ تو اور بات ہے، اس طرح کوئی نہیں جاتا، مگر کہ انہیں ہماری سنگت کا ایسا فیض نصیب ہوتا ہے، ایسا فیض نصیب ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر یہ اپنے کے بجائے ان کی ذکر کرتے ہیں جو ان کے سنگی ہوتے ہیں، جو ان کے سنگ ہوتے ہیں۔ کہ مقام اولیاء کیا ہے؟ اولیاء کا مقام بھی سمجھ لے، پھر نسبت کی بات بھی سمجھ لے۔ اولیاء کا مقام یہ ہے کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء کا مقام یہ ہے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ ولایت کی وجہ سے رب کائنات انہیں بے خوف کر دیتا ہے، غموں سے آزاد کر دیتا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور نسبت کیا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے در پہ آ جائے، جو ان کی سنگت اختیار کر لے، جو ان کی صحبت اختیار کر لے، جو ان کی میت اختیار کر لے، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو سنگی جسے بنا لیتے ہیں، پھر کبھی اس کا دامن نہیں چھوڑتے، ہمیشہ سنگت کا حق ادا کرتے ہیں، حق کے سنگت ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت بیعت کی، یہ ہے اولیاء کے فیض کی حقیقت، یہ ہے ان سلاسل کی حقیقت۔ یہ سلسلہ عادلیہ قادریہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، مختلف سلاسل ہیں، اولیاء کی جماعت ہے۔ اولیاء میں ہر ایک اپنے اپنے مقام پر مثل ستارہ چمک رہا ہے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ایمان کی چمک عطا کر دی ہے، جنہیں خدا نے ایمان کا نور عطا کر دیا ہے، جنہیں رب کائنات نے ایمان کی حلاوت سے آشنا کر دیا ہے،
جو ان کی سنگت میں آ جاتا ہے اسے بھی وہی کیفیت دے دیتے ہیں. اور اس کیفیت کو پھر مصطفیٰ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. سنگتیں اثر کرتی ہیں، یہ تو خود نور کے حالت میں رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، ولایت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. جو ان کے قریب ہو جاتا ہے تقوی کا نور خدا ان کو بھی عطا کر دیتا ہے. مثل الجلیس الصالح کمثل العطار ان لم یصبک من عطر یصبک من ریح. کا صالح کی مثال ایسی ہے، ولی کی مثال ایسی ہے، متقی کی مثال ایسی ہے، پرہیزگار کی مثال ایسی ہے، نیک خصلت کی مثال ایسی ہے، نیک فطرت کی مثال ایسی ہے، نیک عادت کی مثال ایسی ہے، نیک اخلاق کی مثال ایسی ہے. جیسے عطار ہے وہ تو خوشبو میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ تو بیوپاری بن جاتا ہے، وہ تو تجارت کر رہا ہوتا ہے. جو اس کے قریب چلا جائے یہ اسے بھی اپنی خوشبو عطا کر دیتے ہیں، یہ اسے بھی اپنی سنگت عطا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں ہم اولیاء کرام سے اس لیے وابستہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلاتے ہیں، ایمان کی لذت عطا کرتے ہیں، عبادت کی لذت عطا کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا جس کے لیے عرسوں کی محفلیں سجائی جائیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم اولیاء کی کرامت کو مانتے ہیں. کرامت الاولیاء حق ان شرع قائد کی عبارت ہے جو سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اولیاء کی کرامت حق ہے، ہم اولیاء کی کرامت کے منکر نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کرائٹیریا فقط کرامت ہی نہیں ہے. میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے میں رکھیں. میرے پاس ایک ساتھی آیا، کہنے لگا کہ میں فلاں شخص سے بڑا متاثر ہوا اور میں اس کے ساتھ ہو گیا. اب مجھے پتا تھا کہ وہ شخص قابل نہیں ہے، اس کے اعمال، اس کے افعال، تو آپ کسی کے بارے میں رائے تو نہیں دے سکتے، خاص طور پر جب کوئی مرید ہو آ جائے. تو میں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے آپ ہو گئے، آپ نے کیا خوبی ان میں دیکھی؟ خوبی کیا دیکھی جس سے آپ ان کے معترف ہو گئے؟ کہنے لگے بس حضرت صاحب ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ جھوم جاتے. فرمائیں. کہنے لگے کہ جی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ جنگل سے تشریف لا رہے تھے، جب جنگل سے نکلے تو شیر ان کی سواری کی تھی اور ہاتھ میں ان کے ساتھ تھا. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہی کرائٹیریا ہے سارا، اور کوئی بات؟ کہتے نہیں بس یہ بات تھی جو میرے دل کو لگی. میں نے کہا اگر یہ کرائٹیریا ہے تو سرکس سے کئی شیروں پر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ساری پھر رابعہ بصریاں ہیں. اگر فقط یہی کرائٹیریا ہے آپ، اور مجھے پتا تھا یہ جھوٹی روایت ہے. آپ کو بات سمجھے نا، کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت کے اہل سنت منکر نہیں، لیکن بعض اوقات اولیاء کے لبادے میں جھوٹے آ جائیں تو ان کا نقاب اتارنا بھی ضروری ہے تاکہ نیکوں کو بد سے امتیاز ہونا چاہیے. تو میں نے کہا سرکس میں بیٹھنے والے وہ سارے کیا کسی مقام پر ہوتے ہیں؟ کہ وہ تو شوبدہ بازی ہے. تو میں نے کہا جو ٹینٹ لگا کر کھڑا ہوتا ہے آپ اسے شوبدہ بازی کہیں، اور اس میں آپ امتیاز کیا کرتے ہیں؟ فرق ہے اس شوبدہ باز میں اور اس کی ولایت میں. یہی تو میں اس سے سوال کر رہا ہوں، فرق کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو کوئی فرق نہیں پتا. میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، اگر سرکس میں کوئی شیر پر سوار ہو کر آ جائے ہم اس کے ہاتھ نہیں چومتے. سرکس میں کوئی ہاتھی پر سوار ہو کر آ جائے ہم اس کے مرید ہونے کے لیے نہیں بڑھتے. سرکس میں کوئی اگر آنکھ سے چھلانگ لگا لے ہم اس کے قدموں کو نہیں چومتے، اس لیے کہ وہ سودا بازی ہے. لیکن اگر کسی کا ایمان سلامت ہو، شریعت مکمل ہو، مصطفیٰ کا غلام ہو، ظاہر پاک ہو، کردار اعلیٰ ہو، اور اس کی صحبت سے بندے کو فیض ملے، پھر وہ شیر پر نہیں، اگر پیدل بھی آ رہا ہو تو ہمارے لیے امامت کا درجہ رکھتا ہے، پھر ہمارے سر کا تاج ہے. اگر پھر وہ شیر پر سوار آئے تو یہ اس کی ایک اور کرامت ہے، یہ اس کی عظمت کا ایک اور اظہار ہے. لیکن اگر وہ مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہو، نبی کے دین سے اسے تعلق نہ ہو، کتاب سے اسے تعلق نہ ہو، سنت رسول سے اسے تعلق نہ ہو، ایمان کے ابواب سے اسے تعلق نہ ہو، تو ہمارے لیے یہ ظاہری اعمال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. میں نے کہا یاد رکھو، تم اہل سنت کے بارے میں لوگ تبرک کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم ولیوں کی ولایت
اور ولیوں کی کرامت کے معترف ہے، مگر کرائٹیریا ہم نے فقط کرامت کو نہیں بنایا، ہمارا کرائٹیریا وہ ہے جو قرآن نے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے ولی ہے، بے خوف بھی ہیں، بے غم بھی ہیں، مگر ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب تقوی بھی ہے۔ میں نے کہا کرائٹیریا قرآن دے رہا ہے، اللہ کی کتاب دے رہی ہے، جو خدا کی کتاب کے کرائٹیریا پر نہیں اترے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت اس کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سر کا تاج بناتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی ہو، پھر ان کی کرامتوں سے لطف بھی لیتے ہیں، ان کی کرامتوں کو بیان بھی کرتے ہیں، پھر ہم بیان بھی کرتے ہیں، لطف بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آئے، ہمارے اولیاء کو یہ دل کی گہرائی سب کہتا ہوں کہ اگر اولیاء کی ولایت کا بیان کرنا ہو، اس پہلو پر پہلے توجہ رکھیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو عبادت کی لذت سے آشنا کر دے۔ اور میری پہلی بات یاد رکھے، نماز کا منکر کوئی نہیں ہوتا کلمہ پڑھنے والا، فرضیت کو سارے مانتے ہیں لیکن بہت سارے پڑھتے نہیں ہیں۔ حرام و حلال کی فرق کا منکر مسلمان کوئی نہیں ہوتا، مانتا ہے یہ حرام ہے مگر سوہیلے کن کے حرام کھاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو حرام کے بجائے حلال میں لطف دے دے، جو بندے کو غفلت کے بجائے عبادت کی لذت عطا کر دے، جو بندے کو گمراہی کے بجائے ذکر و فکر کی لذت سے آشنا کر دے۔ میں نے کہا ہم جن کو ولی مانتے ہیں، خدا کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، ہم ان کی ولایت سے پہلے مرحلے پر اس لیے متاثر ہوئے، اگر ہم ان کے دربار پر گئے، لوگ تو کہتے ہیں دربار کا ذکر ہے، خدا کی قسم ہم نے دربار کے در و دیوار سے بھی ذکر کی کیفیتیں محسوس کی ہے، وہاں کے ماحول سے ذکر کی کیفیتیں محسوس کی ہے، وہاں کے ماحول سے نورانیت محسوس کی ہے، تقوی کی خوشبو محسوس کی ہے، اخلاق کا درس لیا ہے، ان کی سنگتوں میں بیٹھ کر ہم نے ایمان کی کیفیتوں کو محسوس کیا ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد جب کرامت دیکھتے ہیں تو ان کی عظمت کے آگے ہماری آنکھ مزید جھک جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں، بعض مخالف اسی بات کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جی ولایت کیا چیز ہے، کرامت کیا چیز ہے، یہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، یہ کہہ کر بندے کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب جو میں نے سرکس کی مثال دی اسی کو الٹا کرے، کوئی گمراہ اور گستاخ ہے کہ کرامت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر اسی کے شہر کی کرامت ہے تو وہ تو فلاں فلاں والا بھی کرتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک دونوں کرتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے، یہ شوبدہ کر کے اس کو تابع کیا ہوا ہے، اور وہ جو دوسرا سوار ہے جسے ہم ولی کہتے ہیں وہ ہے جس کو شوبدے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جبی کو مصطفیٰ کے در پہ جھکایا ہے، خدا نے زانے کو اس کے در پہ جھکا دیا ہے، وہ مصطفیٰ کے در پہ جبی جھکانے والا ہے، وہ آقا کی غلامی پر فخر کرنے والا ہے، مصطفیٰ سے محبت و عقیدت دم بھرنے والا ہے۔ اسی لیے ہم نے کم کہتے ہیں وہ جو لوگ، اب ایک اعتراض کا مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے، ہم کہتے ہیں ولیوں سے سب کچھ ملتا ہے، آپ کہیں نعوذ باللہ شرک ہو گیا، ہم کہیں جی شرک کیسے ہو گیا؟ اتنی تو بات آپ مانتے ہو کہ ولیوں سے تقویٰ ملتا ہے، کہاں جب تقویٰ ملتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تقویٰ سے سب کچھ ملتا ہے، اتنی تو مانتے ہو نا کہ ولیوں سے تقویٰ ملتا ہے۔ اولیاء کاملین بندے کو ذکر پر لگاتے ہیں، فکر پر لگاتے ہیں، عبادت یہ جو بیعت کرتے ہیں، آپ نے کبھی جن کو توفیق نہیں دی انہیں یہ بات کیا سمجھ جائے، مگر آپ اسے سمجھتے ہوں گے چونکہ بیعت والے ہیں، نسبت والے ہیں، جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہی کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کا حکم اپنے لفظوں میں اپنے انداز سے، رسول کی سنت کی اتباع کا حکم لفظوں میں اپنے انداز سے، شریعت کی پیروی اپنے لفظ اور اپنے انداز سے، دین پر ثابت قدمی اپنے لفظ اور اپنے انداز سے، روحانیت کا فروغ، باطن کی طہارت۔ ارے یہ بیعت کا سلسلہ یہی تو سلسلہ ہے جہاں سے تقویٰ کی شعائیں منتقل ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہو ولی کیا دیتے ہیں؟ شاید کبھی بھی کوئی مقرر سوچ میں پڑ جائے کہ میں ذرا ایسا حساب کتاب کر لوں کہ جس سے شرک نہ جائے، ایک فہرست بنا لوں، انہیں لکھ کر دے دوں کہ ولی کیا دیتے ہیں۔ آؤ ہم یہ کہتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ چونکہ ولی سے بیٹھنے سے
تقوی نصیب ہوتا ہے، جسے تقوی نصیب ہوتا ہے اسے سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے. جسے تقوی نصیب ہو جائے اسے رب کائنات سب کچھ عطا کر دیتا ہے، نور عطا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دربار عالیہ گنگون شریف، دربار عالیہ گنگون شریف، حضور خواجہ زندہ پیر، حضور قلعہ بادشاہ صاحب، حضور قلعہ بادشاہ صاحب. دربار عالیہ گنگون شریف، دربار عالیہ گنگون شریف، حضور خواجہ زندہ پیر، حضور خواجہ زندہ پیر. تشریف رکھیں حضرات. اور یہ آپ تشریف رکھیں. حضور رونق مجلس، زیرت مجلس اور نور نظر حضور زندہ پیر صاحب جلوہ افروز ہیں، اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ذکر کی صدا گونجے گی اور اس سے آپ کے قلوب کو ایک نور، تسکین اور سرور محسوس ہوگا. دعا ہوگی، مگر میں چند الفاظ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. ذکر سے پہلے، دعا سے پہلے، کہ ہمارا موضوع اتنا تھا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے اور ان کی نسبتوں کی اہمیت کیا ہے. اور اس میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ جو ولی کا لفظ ہے اسے ہلکا کا لفظ نہ سمجھیں. جب اچھے معنوں میں استعمال ہو تو یہ ولی کا لفظ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. جس لفظ کو خدا اپنے لیے استعمال کرے اور قرآن میں استعمال کرے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لفظ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 157 اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب ولی کا لفظ ہے، غیروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اپنوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر جب اسے خوبصورت معنی میں استعمال کیا جائے، نیک لوگوں کی نسبت کے ساتھ استعمال کیا جائے، تو کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور ان کو رب کائنات ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا، جو کفر والے ہیں ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کے بھی دوست ہیں. یخرجهم من النور الی الظلمات، ان کی عادت یہ ہے کہ بندے کو اجالے سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں. مسئلہ ہمارا اس ایک آیت نے حل کر دیا. آپ کہیں جی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے برے کی پہچان کیا ہے؟ ہر ایک لبادہ پہن کر آ جاتا ہے. ہم کیسے فرق کریں اچھا کون سا ہے برا کون سا ہے؟ قرآن کی یہ سورہ بقرہ کی آیت بتاتی ہے آؤ دونوں کی پہچان آسان ہے. جنہیں الہی فیض نصیب ہوتا ہے، جو رب کائنات کے جلووں سے فیض لیتے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ بندہ گمراہیوں میں ہوتا ہے، یہ گمراہیوں سے نکال کر اسے اجالے کی طرف لے کر آتے ہیں، بدبختی سے نیک بختی کی طرف لگاتے ہیں، شقاوت سے سعادت کی طرف لگاتے ہیں. اور کہا جو اولیاء شیطان ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ لوگوں کو اجالوں سے نکل کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں سعادت سے شقاوت کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں نیک بختی سے بدبختی کی طرف لے جاتے ہیں. ولیوں کی پہچان آسان ہے. ارے جن پر مشتبہ ہے ان کی عقل پر پردے پڑے ہوں گے، ہمارے لیے مسئلہ حل ہے. ہم اسے ہی ولی مانتے ہیں جو اندھیروں سے بندے کو اجالوں کا سفر کرائے. اور الحمدللہ جماعت اولیاء جو اولیاء صادقین ہے، جہاں جہاں ان کے آستانے ہیں، جہاں جہاں وہ جلوہ افروز ہوئے، وہاں انہوں نے یہی کیا جو خدا نے بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر انہیں ولایت کا فیض ملتا ہے، اگر وہ کوئی شخصیت
حضرت علی حجویری کے نام سے لاہور کی سرزمین پر ڈیرا ڈالے، لاہور اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ظلمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، مگر یہ داتا حجویری اس لاہور کی سرزمین پر اندھیروں میں ڈوبنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کا سفر کرائیں گے۔ اگر کوئی شخصیت خواجہ اجمیری کے نام سے ہندوستان میں اجمیر پر ڈیرا ڈالے، آس پاس کے ماحول میں تاریکی ہوگی، ذلتیں ہوں گی، شکر و شرک ہوگا، بدعت و دلالت ہوگی، خواجہ اجمیری ڈیرا ڈالیں گے، اندھیرے والوں کو اجالے کی طرف لے کر آئیں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، ڈیرا ڈالیں گے، اندھیروں میں ڈوبو کو اجالے کی طرف لے کر آئیں گے۔ پاک پتن ہے، اندھیرے کی سرزمین ہے، بابا فرید ڈیرا ڈالیں گے، اندھیروں سے اجالے کا سفر کرائیں گے، اور حضور زندہ پیر ہے، کوہاٹ کی سرزمین ہے، اندھیروں کا سفر ہے، ڈیرا ڈال کر اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں گے۔ وہ لوگ ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں مسلمانوں کو بے کائنات نے یہ خوشخبری سنائی، انما ولیکم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں ولی کا تصور، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور راکعین کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، انہیں ولایت نصیب ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہا تم کہتے ہو ہم تنہا ہیں، ہمارے سروں پہ کسی کی ہاتھ نہیں ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، ارے نہ گھبراؤ، جنہیں اللہ کی ولایت نصیب ہو، جنہیں مصطفیٰ کی طرف سے ولایت کا فیض نصیب ہو، جنہیں اولیاء صالحین کا فیض نصیب ہو، کہا جو اس جماعت میں ہو جائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تمہارا نام حزب اللہ ہے، اور رب کائنات نے تمہارے غلبے کا قرآن میں قیامت تک لیے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیض نورانی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام سے تعلق تقوی کی بنیاد پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تقوی جو ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا علاج ہے، ہر فتنے کا علاج ہے، ہر فساد کا علاج ہے۔ یہ تقوی بندے کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے، دنیا کو بھی سنوارتا ہے، معاد کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوارتا ہے، پلے صراط کے سفر سے بھی گزارتا ہے، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بھی کرتا ہے، مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق بھی بناتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یاد رکھو تقوی کا لباس پہننے والا اپنے لباس کا محافظ نہیں ہو سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت و سنگت کو اختیار نہ کر لے۔ اللہ انہی صحبتوں پر ہمیں قائم رکھے، انہی پاکیزہ صحبتوں پر ہمیں زندہ رکھے، اور انہی پاکیزہ صحبتوں پر رب کائنات ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت خوب، مزید فزید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته